مولانا نکاح ہوا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ثلاثہ دے دی، کیا طلاق ہو گئی؟ مسلمانوں کی حالت پر اللہ رحم کرے، آج تک ان مسلمانوں نے صحیح طلاق نہیں دی۔ جتنے میرے پاس حضرت نالائق پڑھے لکھے جاہل کہ طلاق دینے کا طریقہ تو سیکھ لو، اگر بدقسمتی سے دینے کا وقت آ گیا تو صحیح طلاق دو جس سے پھر کوئی الجھن نہ پیدا ہو، راستے بھی کھلے رہیں۔ اب آپ بھی سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رخصتی سے پہلے طلاق ہے نا، یہ 3 کی ضرورت نہیں، منہ سے آپ نے کہا طلاق، 1 سے نکاح اسی وقت ختم، نہ کوئی عدت ہے، اسی وقت بچی دوسرا نکاح کر سکتی، وہ گھر میں گئی نہیں، عدت کیا اس نے گزارنا، یہ جس کی رخصتی نہیں۔ باقی جو گھر میں آباد ہوئی نا، ایک پابندی تو بیٹا دین نے لگا دی، کتنی معقول باتیں، کاش یہ مرد بھی سمجھ لیں کہ گھر اجڑے نا۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ اگر ایام ہے نا، منتھلی کورس ہے، آپ طلاق نہیں دے سکتے، بالکل حرام ہے، اور وہ طلاق کوئی طلاق نہیں، عورت ناپاک ہے کیوں طلاق دے رہا ہے؟ حیض میں طلاق نہیں، کتنا چیک ہے کہ رک جاؤ، اگر ان دنوں میں وہ چڑچڑی بھی ہوئی ہے تو بیچاری نیند بیمار ہوتی ہیں، وہ حالت ہی ایسی ہے، کیوں غصہ کرتے ہو؟ بعد میں خود بھی پریشان ہوتی، میرے منہ سے کیا بات نہیں۔ ان حالات میں ان بیچاریوں کا عذر مانو کہ وہ نیند بیمار ہوتی ہے، اگر حیض نہیں پاک ہے مگر ان دنوں میں آپ مل چکے، پھر بھی فرمایا کہ اگر تم مل چکے کیوں طلاق لے، ابھی ملے ہو طلاق کی کوئی وجہ نہیں، یہ تمہاری جذباتی بات معلوم ہوتی ہے، طلاق نہیں دے سکتے۔ کتنی پابندی کہ حیض میں نہیں، حیض نہیں بھی اور تم ملے ہو نہیں دے سکتے، صبر کرو، اگلا حیض آئے گا اور اس کے بعد پاک ہوئی پھر، اور پھر طلاق بھی ایک ہی دے سکتے ہو، زیادہ نہیں دے سکتے۔ تم بھگتے ہو 1 2 3 نہیں، ایک وقت میں صرف ایک طلاق تمہیں دینے کا اختیار ہے، زیادہ جتنی بکو گے سب فضول ہے، کوئی نہیں گنی جائیں گی، ایک گنی جائیں گی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ ایک کا کیا فائدہ، ایک ہوگی۔ اور یہ بھی پابندی ہے جو کبھی خیال نہیں کرتے، 2 حاضر آدمی وہاں تھے، نمازی دیندار بندے اس وقت موجود تھے جب تم نے طلاق دی، گواہ بنائے یا گھر بیٹھے طلاق کر دی، وہ بھی کوئی طلاق نہیں، اشہد الواحد، 2 نیک آدمی ڈھونڈو ان کے سامنے طلاق دو، وہ شاید تمہیں سمجھا ہی دیں۔ اس کے بعد اگر تم نے ایک طلاق دے دی، پھر اللہ کے دین نے کہا کہ 3 حیض آنے تک، اور حیض نہیں آتے تو 3 مہینے تک مرد کو اختیار ہے کہ وہ عقل کر لے اور کہہ دے میں نے وہ طلاق واپس لے، رجوع کہتے ہیں، ختم ہو گیا، کسی نے کہا بچ گیا۔ اور اگر 3 مہینے گزر گئے، 3 حیض گزر نہیں، ایک طلاق سے پچھلا نکاح ختم، عورت آزاد ہے جہاں جی چاہے نکاح کرے۔ مگر یہ راستہ اب بھی کھلا کہ اگر وہ دوبارہ راضی ہو جائیں دونوں، 3 مہینے تک تو مرد کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ کہہ دیتا میں نے طلاق، اب وہ نہیں، اگر بچی پھر راضی ہو دوبارہ نکاح ان دونوں کا ڈائریکٹ ریوائز، کوئی الجھن نہیں، کوئی حلالہ نہیں، پھر بٹھائیں گے نکاح کرنے، جو اسلام کا طریقہ۔ یہ 2 بار اس طرح صلح ہو سکتی ہے زندگی میں، دوسری طلاق کٹھی نہیں دے سکتا، صلح ہو گئی بچتے رہے، پھر بدقسمت کبھی دے، وہ بھی اسی طرح دینی ہے، پھر موقع رہے گا کہ وہ 3 مہینوں تک رجوع کرے، 3 مہینے گزر جائیں دوبارہ نکاح کے، 2 بار صلح کے بعد پھر اگر کبھی چانس ایسا آ گیا بدنصیبی سے کیا وہ اس نے طلاق کہہ دی، پھر کوئی حال، 3 موقع اللہ نے دیے تھے، اس نے تیسرا بھی ضائع کر لیا، پھر کوئی حال نہیں، جو اصل طلاق ہے اس طرح کوئی نہیں دیتا۔ اس لیے میرے پاس جب آتے میں کہتا ہوں یار یہ کوئی طلاق نہیں، جا کر گھر آباد کر، نہ کسی حلالے کی ضرورت، نہ کوئی کفارہ، بکواس ہے تمہاری۔ طلاق وہ ہے جو حیض میں نہ ہو، پاک ہے تو جمع نہ کیا ہو، گواہ 2 موجود ہوں، ایک وقت میں ایک دے، یہ پابندی ہے۔ ایسی طلاق دو گے پھر اسلام کی طلاق ہے، ورنہ سب بکتے رہتے ہو تم دن رات، کچھ فائدہ نہیں۔ تو اسلام کو کوئی سمجھے بیٹا یہاں کوئی الجھن نہیں، واپس لینے کا موقع ہے، اگر وقت گزر بھی جائے دوبارہ نکاح اپنا کر سکتے ہیں، پھر نئے حق محل پر۔ نادانی سے ہم نے دین کو مخول بنا دیا، توبہ۔